ہمیشہ یاد رکھیں the most precious thing which we have, ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. آپ جب تک ایمان کی ویلیو کو فیل نہیں کریں گے آپ اس کی سیکیورٹی کی فیل نہیں کریں گے. میں مثال دیتا ہوں, آپ میں سے ہم میں سے کسی کے پاس پرانی موٹر سائیکل ہو, جہاں چاہے کھڑی کر دیتا ہے. جب نہیں لیتا ہے تو ذرا دھیان رکھتا ہے, لاک بھی لگاتا ہے. گاڑی لے لے تو اور خیال شروع ہو جاتا ہے. زیادہ قیمتی گاڑی ہو تو رات کو اٹھ کے سنا ہے لوگ اپنی گاڑی دیکھ رہے تھے باہر کھڑی ہے, یہ کھڑی ہے, بہت مہنگی ہے نا. نارمل موبائل ہے تو کسی بھی جیب میں رکھ دیا. مہنگا موبائل لیا تو بیان کے دوران بھی ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں, ہاں ابھی بھی ہے, خیر ہے, گیا نہیں ہے. کیوں؟ جتنا قیمتی چیز ہے اتنی اس کی فکر ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اٹس اوکے. پیسے تھوڑے ہوتے جیب میں رکھتے ہیں, زیادہ ہوتے بینک میں رکھتے ہیں, لاکر میں رکھتے ہیں. لیکن اگر واقعی ہم نے یہ مانا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے, I have one question for all of you. پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کب ایمان کی حفاظت کی فکر کی ہے؟ کب سوچا یار سیکیور ہے کہ نہیں, کچھ چھین تو نہیں لے گا؟ ابھی جس طرح چیزوں کو چیک کرتے ہیں, یار موبائل ہے, پیسے ہیں, گاڑی ہے, بینک بیلنس منگا رہے ہوتے ہیں لوگ, چیک کر لو سب ٹھیک ہے. لیکن کبھی کوئی ایسا ہم نے اپنی بیلنس شیٹ نکالی ایمان کی کہ یار ایمان بھی ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں, تو گڑبڑ تو نہیں ہو گئی, کچھ چھین تو نہیں رہا, چلا تو نہیں جائے گا. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا ایمان بھی چھین سکتا ہے؟ یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں آپ. جی جناب, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کو پہلے ایک دعا سناتا ہوں. پہلے پیارے آقا کون ہیں جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے نا؟ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے ان کے صدقے دین پھیلا ہے, ہم ایمان والے ان کی وجہ سے ہیں. مگر وہ دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دل پھر نہ جائے. یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ میری امت تو یہ دعا کرے نا. ہم نے کب دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو, ایمان کی حفاظت رہے, خدا را اس کی حفاظت کی فکر کرے. یہ شیطان جو ہے نا اتنا مردود ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان سنیچ کر لے, ایمان چھین لے, کیونکہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے, اور اس کے لیے اس نے بڑے پلان کیے ہوئے. پہلے یاد رکھیے, علماء فرماتے ہیں, احادیث کا بھی مضمون ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے, پھر تیسرا کرتا ہے, پھر, اور جب کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے. اور پھر علماء کہتے ہیں جو گناہوں والی کثرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لیا جائے. ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا یہ صرف نبی پاک کا انداز نہیں تھا, بڑے بڑے صحابہ کرام, اولیاء کرام. مگر ہم میں سے کس نے دعا کی کہ اللہ ایمان سلامت رکھیو, قبر میں ایمان لے کر جاؤں. ہم تو کبھی کسی بزرگ سے بھی مل لیں, کوئی ہمیں مل بھی جائے دعا کروانے کے لیے, تو روزی کے لیے, بچوں کے لیے, کاروبار کے لیے دعا کروا, ایمان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیے سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. گانوں میں, لطیفوں میں, چٹکلوں میں, کامیڈی شو میں اب بڑے ایسے کفریہ کلمات آ گئے. کون سے طریقے ہیں جس سے ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے؟ کفریہ کلمات آج مذاق مذاق میں جس کو دیکھو جنت, دوزخ, فرشتوں, رسولوں, انبیاء, معاذ اللہ, مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, لطیفے سنا رہا ہوتا ہے. بالکل آسان لیا ہوا ہے لوگوں نے. ایسا نہ کیا کرو. ہم مسلمان ہیں اور ہماری باؤنڈری ہے, زبان ہم نے ادب والی رکھنی ہے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. جس کا ایمان چلا گیا نا اس کی نمازیں, روزے, حج, صدقے سب ختم, وینش, نل اینڈ وائڈ. ایمان تو سمجھ لیں پاسپورٹ ہے, پھر جنت کا ویزا لگے گا نا. پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ بہرحال پہلی آیت قرآن کی سمجھا رہی ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ان کے پڑوس میں کوئی بچی تھی, اس نے کہا کہ امی وہ ہمارے برابر میں ایک چھت پر ایک تنا لگا ہوا ہوتا تھا, آج کل وہ نظر نہیں آ رہا, ایک پلر. کہا بیٹا وہ کوئی تنا یا پلر نہیں تھا, برابر میں بزرگ رہتے تھے, وہ روز نماز پڑھتے تھے, وہ اتنی دیر نماز پڑھتے تھے, اس فوکس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کوئی تنا کھڑا ہوا ہے. لیکن آج تو نماز میں یہ حال ہے کہ دھیان کہیں ہے, دل کہیں ہے, اتنی تیزی سے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا اتنی دیر میں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے نمازیں ادا کی. نبی پاک نے فرمایا تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی ہے,
दोबारा पढ़ो। फिर पढ़ने गया, वापस आया, प्यारे आका ने कहा तुमने नमाज ठीक नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ो। फिर आया, प्यारे आका ने तीसरी बार उससे कहा दोबारा पढ़ो। कहा हुजूर मुझे ऐसे ही आता है, मैंने तो सीखी ऐसे है। फरमाया ये वो नमाज नहीं, हदीस का खुलासा है। इत्मीनान से रुकू करो, इत्मीनान से सजदा करो, इत्मीनान से क़याम करो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन चोर वो है जो नमाज का चोर है। नमाज को मजाक ना बनाए, नमाज ये अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का वक्त है। इसको एहतमाम कीजिए, इसको गोया सेलिब्रेट कीजिए। मिसाल के तौर पे आपको वजीर आजम बुला ले, कोई वजीर आला बुला ले, कोई मिनिस्टर बुलाए, कितना तैयार होके जाते हैं? पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है किसी बड़ी दावत में जा रहे हो तो इतने परफ्यूम लगाकर, इतने इतर लगाकर लोग निकलते हैं। वो वाले कपड़े इस्त्री करूंगा, वो वाले जूते पहनने, यार ये तो पिछली दावत में पहन लिए थे, अब जरा दूसरा कलर पहनना है। सब एहतमाम है। नमाज पढ़ते वक्त ना लिबास का ख्याल है, न सफाई का ख्याल है, न तवज्जो है। ऐसा ना करें, अपनी नमाज की हिफाजत करें, प्रॉपर तरीके से पढ़े। एक मैं फार्मूला भी बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं यार नमाज पढ़ते हैं तो ध्यान कहीं और होता है। वो चुटकुला मशहूर है ना कि एक शख्स था, वो उसकी जमात चली गई, इशा की जमात, दुकानदार था, वो रोने लगा। लोगों ने कहा आप जमात चली गई इसलिए रो रहे हैं? कहते जमात चली गई इसलिए नहीं रो रहा, रोज इशा की नमाज में इमाम साहब तिलावत करते थे, मैं दुकान का हिसाब करता था। अब इमाम साहब ने नमाज तो पढ़ा दिया, मुझे खुद अपनी नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, अलग से हिसाब भी करना पड़ेगा। तो मसला ये कि नमाज में सारे ख्यालात आते हैं। इसकी वजह यह है कि हम नमाज के मतलब को नहीं समझते। अगर नमाज में जो तिलावत करते हैं ना, उसको तर्जमे से पढ़ लेना एक बार। मैं इसका एक मशवरा देता हूँ, जो चाहते हैं कि नमाज में ध्यान ना बटे, तो एक फार्मूला ये है कि आप 30वां पारा, कुरान पाक का 30वां पारा और सूरह फातिहा, इसको प्रॉपर तर्जमे और तफसीर से 2-3 बार पढ़ लें। मैं आपको मशवरा भी दे देता हूँ, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, ये मोबाइल फोन पर भी मौजूद है, इंटरनेट पर उसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, डाउनलोड कर लें, मंगवा लें। 2-3 बार पढ़ लें 30वां पारा। आप यकीन करें आपकी जिंदगी मजेदार हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली इमाम साहब 30वें पारे से ही कोई ना कोई सूरत तिलावत कर रहे होते हैं। अब जब वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा बात क्या हो रही है। अब जब वो आखिरी पारे की कोई आयत तिलावत करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कब्र का जिक्र है, हशर का जिक्र है, नेमतों का जिक्र है, जन्नतों की बात। वल्लाह मैं आपको दिल की बात बताऊं कि जो कुरान को समझते हैं ना, अच्छा कारी तिलावत जब कर रहा होता है ना, तो दिल नहीं चाहता इमाम साहब रुकू में जाए, जी चाहता है अल्लाह की और बातें सुनाए। कलामुल्लाह को क्या समझते हो? ये अल्लाह का कलाम है, तो कलामुल्लाह को एक बार तर्जमा तफसीर से पढ़ ले, तो बस कम एटलीस्ट 30th पारा पढ़ ले, तो आप फोकस होना नमाज में शुरू हो जाएंगे।